اور یہ فرشتے نہایت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں وہاں پہنچے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ یہ تھا کہ وہ ہم جنسیت کے اندر گرفتار ہو گئی تھی، ایک تباہی، ایک بربادی جو قوموں کو تباہ کر دیتی۔ جب یہ فرشتے ان کے گھر مہمان بن کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے، یہ فرشتے آ گئے ہیں اور یہ قوم جو ہے یہ ان کے پیچھے لگ جائے گی۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط کی قوم کے لوگ جب ان کے گھر پہ پہنچے تو سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے کہ تم کیسا مطالبہ لے کر آئے ہو کہ میں اپنے مہمان تمہارے حوالے کر دوں؟ تمہارے گھروں کے اندر میری بیٹیاں موجود ہیں۔ ہر قوم کے اوپر بھیجا جانے والا نبی، اس کی خواتین قوم کی اس نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ان بیٹیوں کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا، قوم نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا۔ لوط علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں۔ اپنی بیچارگی کا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ تب فرشتوں نے ان سے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو عذاب کے فرشتے ہیں، تیری طرف بھیجے گئے ہیں ان کی آزمائش بنا کر، اور رات ہی اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، اپنی بیوی کو بھی ساتھ نہ لے جانا، وہ بیوی وہ انہی کے اندر شامل ہے۔ اور ہم صبح تک، ان کی تباہی کا وقت مقرر ہو چکا ہے، صبح ہونے میں دیر کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو الٹ دیا، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نشاندہی کی جاتی ہے کہ ڈیڈ سی آج جہاں پر موجود ہے، بحر مردار جس جگہ پر موجود، جس جگہ کو دنیا کا سب سے زیادہ نشیبی علاقہ کہا جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم موجود تھی۔ ان پر پتھر برسا دیے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے یہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام۔ اس نے کہا، ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ تم یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو، ان کے قوم کی برائی یہ تھی کہ وہ ڈنڈی مارتے تھے، کاروبار کے اندر دھوکے دیا کرتے تھے، فریب دیا کرتے تھے، اس سے مال کمایا کرتے تھے۔ ان کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ زور زبردستی کسی کا مال ہتھیا لیا کرتے تھے، اپنی طاقت، اپنی قوت کی بنیاد پر۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی معاشی حالت دی ہے، تم ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری بدعہدیاں نہ کرو، تم ایک دوسرے کو دھوکے نہ دو، تم یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اگر کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔
اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار تو نہیں ہوں، میں تو صرف آواز کا پہنچا دینے والا، پیغام کا پہنچا دینے والا، کوئی ڈنڈا لے کر تم سے عمل کروانے والا تو نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ یہ جو نیکی تو کر رہا ہے، کیا اس نیکی کا درس یہ ہے کہ ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پکارتے تھے؟ اور یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہی نہ ہو؟ بڑی اہم بات کہی گئی۔ کفار یہ کہتے تھے کہ اس مال میں تصرف کرنے کا، کمانے کا، خرچ کرنے کا اختیار ہمیں، حلال کمائیں، حرام کمائیں، صحیح کمائیں، غلط کمائیں، اسی طرح صحیح خرچ کریں، غلط خرچ کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 5 سوالات بتائے کہ جو آخرت میں بندے سے پوچھے جانے والے۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کن کاموں میں خرچ کی ہے؟ زندگی کی بہترین سوغات، بہترین پیریڈ جوانی کو کن کاموں میں لگایا؟ مال کہاں سے کمایا ہے؟ حلال طریقوں سے کمایا ہے؟ سود، رشوت، ناجائز، بھتہ، ظلم، چوری، ڈکیتی، اس ذریعے سے تو مال نہیں کمایا۔ اور مال خرچ کہاں کیا؟ ان دونوں چیزوں پر بندہ اپنے رب کے سامنے جواب دے، اس کو اپنے اکاؤنٹیبل ہے، دنیا کے اندر اس بات کا حساب کتاب کرنا ہوگا۔ مال حرام طریقے سے نہیں آئے گا، مال حرام طریقے پر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ تصور صرف سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ہی کا نہیں، یہ آج کی سرمایہ داری کا بھی تصور ہے کہ ہم جہاں سے مال کمائیں، ہم جہاں پر مال خرچ کریں، ہم اس کے بارے میں خود سوچنے والے ہیں۔ کوئی قرآن، کوئی حدیث، کوئی وحی الہی، کوئی نبی ہمیں نہیں بتائے گا کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط۔ یہ جاہلانہ تصور ہے، یہ کافرانہ تصور ہے۔ اور مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندے کو جواب دینا ہے، اور اس کو قرآن و سنت اور وحی کی بنیاد پر طے کیا جائے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا۔ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے یہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو، اسی کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری طاقت نہیں ہے، تیری قوت نہیں ہے، تیرے بیٹے نہیں ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کسی ڈنڈے کے زور پر ہمیں چلوا دیں۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو کیا میری برادری پر تم اللہ سے زیادہ بھاری ہو
کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیا. جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اور اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے. دوستو، یہ انجام ہوا سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا. گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. سیدنا شعیب علیہ السلام انہیں اہل مدین کی طرف بھیجا گیا تھا. سمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن قوموں نے نافرمانی کی ان کے ساتھ تاریخ میں کیا سلوک ہوتا رہا ہے. اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ بھیجا تھا. فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. یہ فرعون اپنی قوم کو جہنم کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے. یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے جہاں پر کوئی رہے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. اے اللہ ہم کو اپنی پکڑ سے بچا، ہمیں عذاب سے بچا. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے، اور اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے. پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. روز قیامت کوئی آدمی اپنی تقریر، اپنی کتھا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی گفتگو کرے گا. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم. الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک وقت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم. الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. تمہارے دل میں کوئی شک نہ آئے کہ ان کے معبود تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی ان کو پوری دے گا، اس میں کوئی کمی نہ کرے گا. ہاں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر آخرت کا وقت طے نہ کیا ہوتا
تو ان کا فیصلہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کا وقت رکھا ہوا ہے، ان کی فرمائش پہ نہیں آئے گی۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، اور ان ظالموں کی طرف ذرہ برابر نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ تم نے ذرا سی ان کی بات مانی تو تم جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، نماز فجر، نماز مغرب، اور کچھ رات گزرنے پر نماز عشاء۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ نیکی اختیار کرو، برائی سے خود بخود فاصلے پر آ جاؤ گے، اور جو نیکی کو اختیار کرنے میں تساہل برتتا ہے، سستی برتتا ہے، کاہلی سے کام لیتا ہے، ٹالتا ہے، تو پھر بالآخر برا وقت اس کے اوپر جلدی آ جاتا ہے، برائی بھی اس کی جانب رخ کرتی ہے۔ اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تھوڑا سا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ پچھلی قوموں کے لیے کہا گیا کہ ان کے اندر ایک نبی لوگوں کو راہ راست کی طرف بلا رہا تھا۔ اے کاش ان کے اندر بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روک دیتے۔ اگر پہلے کی امتوں میں نہیں رہا تو کیا آج بڑی مقدار میں اہل خیر فساد برپا کرنے سے روکنے میں کردار ادا نہ کریں گے؟ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بچے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ فساد اور شر اور اللہ کی بغاوت کے اوپر آمادہ نہ ہو جاؤ، نبی کی بات مانو، اللہ کو ایک مانو، اس کا حکم مانو۔ ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، خام خواہ میں نہیں تباہ کیا کرتا۔ جب ظلم کرتے ہیں، جب زیادتی کرتے ہیں، جب اللہ کے حق کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، جب اپنے جیسے انسانوں کا حق مارتے ہیں، تب ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، وہ توبہ کر رہے ہوں، اصلاح کے عمل پر چل رہے ہوں، سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہوں، لوگوں کو سمجھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ نہیں کیا کرتا۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے قوم کو راہ راست کی طرف بلانے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں اپنے عذاب سے بچا۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی، انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔
پس اے نبی تو اس کی بندگی کر، اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ زمین کے کونے میں پڑے ہوئے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، اور پتھروں کے اندر پیدا ہونے والے کیڑے کو جانتا بھی ہے اور اس کا رزق بھی فراہم کرتا ہے۔ یہاں سورہ ہود مکمل ہوئی، اور اب سورہ یوسف۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی وہ عظیم الشان صورت ہے جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ باقی انبیاء کے واقعات ایسے ہیں کہ جو صورتوں میں بار بار بیان کیے گئے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی جگہ پر بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ دراصل ایک سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو بتایا۔ کفار مکہ کو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ذرا اپنے نبی سے پوچھو، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ بنی اسرائیل تو فلسطین اور شام میں موجود تھے، یہ مصر میں کیسے آ کر بس گئے؟ اگر یہ اس سوال کا جواب دے دیں گے تو واقعتاً ان کے پاس وہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اطلاع دینے والا ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے پوری سورہ یوسف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس سوال کا جواب بھی دیا گیا، اور اہل عرب کے اندر یہ واقعہ پہلے موجود نہ تھا، اس واقعے سے وہ قطعاً نہ واقف تھے، اسی لیے بنی اسرائیل نے یہ مشکل سوال ان کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس بات کی اطلاع تو تمہارے یہاں لوگوں کو نہیں ہے، یہ واقعہ اگر وہ بیان کر دیتے ہیں تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی۔ الف لام را حروف مقطعات، جن کے معنی اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ قرآن مجید کی آیات اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی، تمہارے سامنے بالکل واضح ہو کر آتی۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن آئے مکہ معظمہ میں، اور پہلے مخاطب سرزمین عرب پر بسنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ عرب والوں کو یہ سمجھ میں آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کی اطلاع سرزمین عرب پر کسی کو بھی نہیں، صرف بنی اسرائیل جانتے تھے جو اہل کتاب تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے درپے آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، وہ انسانوں کے دلوں میں بھی کدورت پیدا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے 13 بیٹے تھے، 11 ایک بیوی سے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام اور بن یامین ایک دوسری بیوی سے تھے۔
وہ سوتیلے پن کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ سوتیلے پن کا معاملہ بھی یہاں پر موجود تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا محبوب رکھتے تھے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، تیرے اوپر علوم واضح کر دے گا، تو خواب کی حقیقت کو بھی بتا سکے گا۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ خوابوں کی حقیقت بتا دیا کرتے تھے۔ تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی نبوت عطا فرمائے گا، جس طرح تیرے دادا سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تیرے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ 12 بھائیوں میں سے ایک یوسف، میں شاید پہلے 13 بیان کر گیا، 12 بھائی، 12 بھائیوں میں سے ایک یوسف اور ایک بنیامین، اور باقی 10 بھائیوں نے یہ منصوبہ بندی کی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو قتل کر دیا جائے یا پھینک دیا جائے، تاکہ جب محبوب بیٹا چلا جائے گا تو باقی بیٹوں کی جانب توجہ ہو جائے گی۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو قتل نہیں کرتے۔ ایک نے مشورہ دیا کہ یہ تو بڑی زیادہ بری بات ہے، ایسا کرو کہ اندھے کنویں کے اندر اس کو دھکیل دیتے ہیں۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا، کھیل کود سے بھی دل بہلا لے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی، ذرا پکنک ہو جائے گی۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاخ گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے نے اسے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے، ہم بڑے نالائق ہوں گے اگر 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو، ایک بھائی کو بھیڑیا کھا جائے۔ اسی طرح اصرار کر کے جبکہ وہ اسے لے گئے، انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے 10 بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ یوسف وقت آنے والا ہے، دیر کی بات نہیں ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو جتائے گا کہ انہوں نے تیرے ساتھ کیا حرکت کی تھی، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اپنے باپ سے جھوٹ بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، تم نے ایک بڑا برا کام کر دیا اور بہت آسانی سے مجھ سے بات کر رہے ہو۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی۔ ادھر ایک قافلہ آیا،
اس نے ایک سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ڈول ڈالا، ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام آ گئے، نہایت حسین و جمیل، وجیح اور خوبصورت۔ قافلے والوں نے، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، کہہ رہے تھے کہ راستے میں ایک چیز مل گئی ہے، اس کے اندر اس کی جو بھی قیمت مل جائے۔ عجب بات ہے، اللہ رب العالمین کیا منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈلوایا، بازار مصر کے اندر بیچا گیا، اور ذرا سامنے رکھیے گا عروج کا کون سا راستہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گزارنے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کے مقدر میں لکھا تھا۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی معصوم صورت، ان کی خوبصورتی، ان کا حسن دیکھ کر اس نے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، یہ میں نے خریدا ہے لیکن یہ اس طرح کا غلام نہیں ہے، اور اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا آداب، اس کے طور طریقے، ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ جا کر کہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ برے کام کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے اس دعوت گناہ پر انکار کر دیا۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایک مرد تھے، ایک انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت بھی عطا فرمائی تھی، اپنا تحفظ بھی دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے کے بجائے پلٹ کر بھاگے۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، اللہ کا نبی ہونے والا تھا، اللہ کا نبی ہوا۔ آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا۔ اس نے زور زبردستی کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس آدمی کے لیے بھی پریشانی کی بات تھی، لیکن اس نے اس عورت کے کنبے والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جو نیک لوگوں میں تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی اگر ایسا معاملہ ہو تو کیسے فیصلہ کیا جائے؟ اس آدمی نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو تیری بیوی مجرم۔ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دراصل اس کی بیوی نے ڈورے ڈالے تھے۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر اس نے کہا کہ میری بیوی نے یہ حرکت تیرے ساتھ کی ہے تو اس کو معاف کر دے، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔
شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس زمانے کی سوسائٹی، اس زمانے کا معاشرہ، یہ بات گھر کے اندر نہ رہی، سب کے اندر پھیل گئی، چرچا شروع ہو گیا۔ اور ذرا دیکھیں کہ وہ سوسائٹی بھی کیسی عجیب و غریب سوسائٹی کہ یہ عورت اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا برا کام ہے جو یہ کر رہی ہے، لیکن اس عورت نے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا۔ اس کے کانوں تک جب یہ باتیں پہنچی کہ شہر کی عورتیں یہ باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی، یعنی شہر کی تمام عورتوں کو بلایا، ان کی دعوت کی، ضیافت کی، اور پھل کاٹنے کے لیے ایک چھری ان کے آگے رکھ دی، پھل بھی رکھ دیا۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا، ان کو بلایا، بیچارے غلام تھے، پابندی کرنے پر مجبور تھے۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، پھل کے بجائے چھری اپنے ہاتھ پہ چلا لی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا اللہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ کہنے لگی کہ یہ تو وجیح خوبصورت، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یعنی عجب بات ہے، ایک مرتبہ کی رسوائی بھی اس کے راستے کو نہ روک سکی، بلکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر دوبارہ حملہ کرے۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، بے حیائی کے کام میں میں نہیں ملوث ہونا چاہتا، قید مجھے منظور ہے۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس گناہ سے بچا، یہ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، میں یہ گناہ کر بیٹھا، جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا، مجھے قید منظور ہے لیکن ان کے دام میں پھنسنا منظور نہیں۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچا دیے گئے۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے، لیکن اس سوسائٹی کے اندر بھی، اس معاشرے کے اندر بھی انہی عورتوں کا بڑا بول بالا تھا، ان کے ہاتھ میں بڑی قوت تھی، انہوں نے اپنے شوہروں کے ذریعے گویا یہ کام کروا دیا۔ فیصلہ تو اللہ کا تھا، مشیت اس کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بدکاری سے بچا کر ایک ایسی جگہ پر پہنچا دے، لیکن ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی نے قید خانہ منظور کر لیا، بدکاری کو منظور نہ کیا۔ اللہ کے نیک بندے، اس کے صالح بندے، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ اپنی نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے، صاحبان ایمان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی عزت و عصمت کو محفوظ فرمائے اور آج کے فتنے کے دور میں ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا۔ ان میں سے ایک آدمی جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، دوسرا تھا کہ جو بادشاہ کا باورچی تھا، ان دونوں کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ یہ کھانے میں زہر ملا کر بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ دونوں کو اس لیے جیل بھیجا گیا تھا۔ ان دونوں نے
ایک ایک خواب دیکھا. ایک نے کہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں، پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. جیل خانے کے اندر جیل والوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ تو کوئی صالح آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، پاک باز آدمی ہے. کہا کہ آپ ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، دیر نہیں کروں گا. یہ جو کھانا تمہیں ملنے والا ہے اس سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا. لیکن خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان دونوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا. یہی انبیاء کا طریقہ ہے. اپنا معجزہ ظاہر کرتے ہیں تو رب کی توحید کی طرف انسانوں کو بلایا کرتے ہیں. کہا یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو اللہ کا انکار کرتے ہوں، روز آخرت کا انکار کرتے ہوں. میں تو ان میں ہوں جو اللہ کو مانتے ہیں، روز آخرت کو مانتے ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا.